قل کہہ دیجئے انفقو خرچ کرو، طوعا خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے، انکم کیونکہ تم ہو قوما فاسقین فاسق قوم۔ قل کہہ کے خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے ان کو، کنہیں؟ منافقین کو، کہ خواہ وہ خرچ کریں، اور خرچ کرنے سے مراد اپنی ذاتی ضروریات پہ خرچ کرنا نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں، نیکی کے کاموں میں، خواہ وہ خرچ کریں تو ان خوشی سے یا پھر ناخوشی سے۔ خوشی سے کب انسان خرچ کرتا ہے؟ جب انسان کو اس پر کوئی ریوارڈ ملتا ہے، اور منافقین کو آخرت کے ریوارڈ یا اجر پر تو کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی ان کا یقین تھا، تو انسٹنٹ ریوارڈ کی طرف اشارہ ہے، اور انسٹنٹ ریوارڈ یعنی دکھاوے سے خرچ کرنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا، خواہ وہ اسلامی ضروریات ہی کے لیے ہوتا، لیکن چونکہ اس پر انہیں فوری طور پر تعریف ملتی، اس لیے وہ اس جگہ پر خوشی سے خرچ کرتے جہاں سے فوری ریوارڈ ملتا، یعنی دکھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ عام طور پر انسان خوشی سے اس وقت خرچ کرتا ہے جب وہ اس پر کوئی پابندی نہ ہو یا لازم نہ کیا جائے بلکہ اس پر چھوڑ دیا جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ خواہ تم اپنی مرضی سے خرچ کرو، خوشی سے کرو، دکھاوے کو کرو، او کرہن یا ناگواری سے کرو، مجبوری سے کرو، کہ کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن اگر نہ کیا تو لوگ باتیں بنائیں گے، یا نہ کیا تو ہماری منافقت ظاہر ہو جائے گی، اس لیے اس کو چھپانے کے لیے خرچ کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایسا خرچ کیا تھا ان کے لیے؟ مجبوری سے کیا ہوا، ناگواری سے کیا ہوا خرچ۔ فرمایا جس بھی حال میں کرو، لن یتقبل منکم ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے، کیا؟ جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا۔ کیوں؟ ان کا خرچ کرنا کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ انکم اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک تم ہو قوما فاسقین، فاسق لوگ، سرکش لوگ، نافرمان لوگ، حد سے بڑھنے والے۔ سورۃ المائدہ آیت 27 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ متقی لوگوں سے۔ حابیل قابیل کے قصے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تقویٰ کا نہ ہونا۔ تو بھائی نے اس کو سمجھایا کہ اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اللہ کی اطاعت یا فرما برداری کا کوئی کام کرے تو وہ دل کی خوشی کے ساتھ کرے، اور صرف دل کی خوشی بھی قبولیت کے لیے کافی نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو سچا اور انسان نافرمانی کے باقی کاموں سے پرہیز نہ کرے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر ایک اچھا کام کر رہا ہے اور دو برے کام کر رہا ہے تو وہ غلط کام یا برے کام جو ہیں وہ اس کی اچھائی کو بھی وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا وہ اچھے کاموں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وما منعہم اور نہیں منع کیا ان کو، یعنی نہیں روکا ان کو، ان تقبل کہ قبول کیا جائے، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے نفقات، الا مگر، یعنی ان کے نفقات نفقت ان کی جمع ہے، خرچ کی ہوئی چیز، ان کے نفقات کی قبولیت سے نہیں روکا مگر اس بات نے، یعنی رکاوٹ کیا چیز ہے؟ انہم کفروا باللہ کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یعنی کفر رکاوٹ ہے صدقات کی قبولیت کے راستے میں۔ نفقات سے مراد یہاں آپ صدقات لے سکتے ہیں، اور کفر اللہ کی ذات کا بھی، وبرسولہ اور اس کے رسول کا بھی، یعنی اللہ رسول کا انکار، ان سے کفر صدقات کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
اور نہیں وہ آتے نماز کو، آتے سے مراد یعنی ادا کرتے نماز، الا مگر، وہم کسالا، اس حال میں، واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حال میں کہ وہ سستی کرتے. کسالا کسلان کی جمع ہے. کسلان کس کے وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر ہے. اور فعلان کا وزن کس کا وزن ہوتا ہے؟ مبالغے کا، یعنی بہت سست. اس روز پڑھ رہے تھے نا آپ، عطشان، غضبان، غضبان آصفہ مثال جو دی تھی، تو اس میں ایک مثال یہ بھی ہے کسلان، بہت سست، یعنی ان کا نماز ادا کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا. ولا ينفقون، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں، الا مگر، وہم، اور وہ، کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں، یعنی خرچ کرنا انہیں گوارا نہیں، خرچ کو وہ اپنے لیے تاوان سمجھتے ہیں. تو گویا صلاۃ بھی ان پہ بھاری ہے اور صدقات بھی ان پہ بھاری ہیں. سورۃ البقرہ آیت 45 میں گزر چکا ہے نماز کے بارے میں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت بھاری ہے مگر خاشعین پر. خاشعین یا فرما برداری کرنے والے ہمبل لوگ، ان کے لیے نماز کچھ مشکل نہیں. جن کے دل جھکے ہوئے ہوں، جن کے دلوں میں عاجزی ہو، ان کے لیے ماتھا جھکانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر دلوں میں کسی بھی قسم کی سرکشی ہو، یا خود پسندی ہو، یا اپنی عقل پہ مان ہو، یا اپنے من گھڑت اور خود ساختہ قسم کے فلسفے کسی نے ایجاد کر رکھے ہوں، تو پھر اس کے لیے سر جھکانا بھی انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اس سے آیت 54 سے اور پچھلی آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط عائد کی ہیں. اور وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے ایمان. حالت کفر میں انسان جو بھی اچھے کام کرتا ہے وہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک اطاعت سے منہ موڑنا دوسری اطاعت کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے. اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نماز میں سستی اور زکوٰۃ میں تاخیر اور بلا وجہ ٹال مٹول یہ منافقت کی علامتیں ہیں. اور ایسے دل کے ساتھ جس میں اللہ کی اطاعت کا شوق نہ ہو، رغبت نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انسان اگر ایک جرمانہ سمجھے یا ایک چٹی سمجھے یا اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھے یا دل کی تنگی سے یہ کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تو مالک کائنات ہے، بادشاہ کائنات ہے، اس کو انسانوں کے صدقات سے کیا غرض. لہذا اگر کوئی خوشی سے دیتا ہے تو وہ ایک کا کئی گنا بڑھا کے لوٹاتا ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھتا. اور اگر کوئی دینے میں سستی کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے یا مجبوراً دیتا ہے یا دینا ہی نہیں چاہتا یا وہ اس پہ راضی نہیں، تو بظاہر دیا ہوا بھی اس کا قبول نہیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فلا پسنا، تعجبک اچھی لگے تم کو. تعجب کا اعجاب سے ہے، عین جیم بے اس کا روٹ ہے، کسی پسندیدہ چیز پہ خوش ہونا. فلا تعجبک اموالہم، تو نہ پسند آئیں تم کو ان کے مال، یعنی آپ نہ خوش ہوں ان کے مالوں پر، یہ مراد ہے. ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادوں پر، یعنی ان کے مال اور اولاد دیکھ کر آپ کو حیرت نہ ہو، خوشی نہ ہو. کسی کا مال اور اولاد دیکھ کر کب انسان کو خوشی ہوتی ہے یا حیرت ہوتی ہے یا انسان اس سے متاثر ہوتا ہے یا مروب ہوتا ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب مال کی کثرت ہو اور اولاد بھی دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہو. جب آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا اور اتنا مال ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنے گھر ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس اتنا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ فلاں شخص کا ایک بیٹا یہ کام کرتا ہے، بیٹی اس جاب پر ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، تو آپ عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ کیا خوش قسمت ہے، اور بہت ہی یعنی مروب ہو جاتے ہیں، ایک دم امپریس ہوتے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کے مال اور اولاد کو دیکھ کر آپ کسی طرح بھی امپریس نہ ہوں اور خوش نہ ہوں.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کس قیمت پہ بنایا ہے؟ اللہ اور رسول کی ناراضگی کی اور ایمان کی قیمت پر، منافقت کے ساتھ، غلط طریقوں سے۔ جس مال میں اللہ کا حق نہیں اور جو اولاد اللہ کی فرما بردار نہیں، اس پر خوشی کس بات کی؟ خواہ وہ ڈھیروں ہی کیوں نہ ہو اور کیسی قابل ہی کیوں نہ ہو، ایسی اولاد دنیاوی اعتبار سے وہ خوشی کے لائق نہیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے۔ کن کو؟ منافقین کو۔ بہا، انہی کے ذریعے، ان کے مال اور اولاد ان کے لیے مصیبت بن جائے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں ہی یہ مال اور اولاد ان کے لیے وبال جان بنے، ان کے لیے عذاب بن جائیں، ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس مال کو جمع کرنے، کمانے، پھر سنبھالنے اور رکھنے کی مشقت بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی۔ تو جہاں ظاہری طور پر انسان مال کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، وہاں یہ مال انسان کے سکون کو چھیننے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اور اس کی مینجمنٹ بھی جان لیوا کام ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو اپنی ذات بھی بھلا دیتی ہے۔ انسان مال کمانے، جمع کرنے، سمیٹنے اور اس سارے شغل میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس مال کو اپنی ذات پہ لگانے، کھانے پینے اور آرام کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ تو وہ مال جو انسان اتنی محنت سے کماتا ہے، وہ اس کی بیماریوں اور مصیبتوں اور دکھوں اور غموں میں اضافے کا ذریعہ تو بنتا ہے، لیکن سکون کا باعث نہیں۔ اسی طرح ایسی اولاد جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، تو عام طور پر ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں کہ جس میں اولاد اپنی زندگی میں تو بہت سکسیسفل ہے، بہت کامیاب ہے، لیکن ماں باپ کے لیے کسی بھی طرح کسی فائدے کی نہیں، کسی کام کی نہیں، نہ وہ ان کو کمپنی دے سکتی ہے، نہ ان پہ وہ خرچ کرتی ہے، اور نہ ہی ان کے لیے، ماں باپ کے لیے کسی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ۔ لہذا انہوں نے ساری زندگی اولاد کی خدمت کی، اولاد کو قابل بنایا، اولاد کے لیے دکھ اٹھائے، لیکن اولاد جب انڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ ماں باپ کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن گئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو انہیں دے رہا ہے، اور ابھی یہ ان سب چیزوں کو بظاہر پا کے بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت فخر محسوس کر رہے ہیں، تو یہ سب فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ اس کے ذریعے دنیا میں بھی ان کو مبتلا عذاب کر رہا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلیں گی ان کی جانیں۔ زہق کا معنی ہوتا ہے غم سے نکلنا، دشواری کے ساتھ نکلنا، کسی چیز کا مٹ جانا۔ ان کی جانیں غم سے نکلیں گی، تکلیف کے ساتھ نکلیں گی۔ یہ مال اور اولاد ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوں گے، یہ انہی کے غم میں مریں گے۔ وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ یعنی اولاد کی دنیاوی ترقی کے لیے جس نے صرف کوشش کی منافقت کی حالت میں، تو وہ خود بھی اور ان کی اولاد بھی پھر کیا ہوا؟ ایمان کے لیے، دین کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی، بلکہ اس کے برعکس کفر کے ہاتھ مضبوط کرنے کا سبب بنی۔ مال اور اولاد قرآن کی نظر میں انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور بعض مقامات پر عذاب ہے، یعنی انسان کے لیے مصیبتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ دشمن تک ان کو کہا گیا۔ ہاں، صرف اس وقت مال اور اولاد انسان کے لیے فائدہ مند ہے جب انسان مال جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز جگہوں پر لگائے، اور اسی طرح اولاد کی تربیت دین کے مطابق کرے، ان کے اندر خدا کا خوف ہو، وہ ماں باپ کا حق بھی پہچانے اور اللہ کا حق بھی پہچانے، اور پلٹ کر ماں باپ کی عزت بھی کرے۔ ایسی اولاد جو ماں باپ کی عزت نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، ان کے کام نہ آئے،
ان کو پوچھے بھی نہ تو ایسی اولاد، انسان اولاد کی محبت دل سے نکال تو نہیں سکتا، لیکن جن والدین نے اولاد پہ ساری زندگی لگائی ہوتی ہے، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور اولاد کی طرف سے کچھ بھی ریٹرن دنیا میں ان کو نہیں ملتا، تو یہی سب کچھ ان کے لیے انتہائی غم اور دکھ کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی حال میں مر جاتے ہیں، اولاد کے دکھ لے کے مرتے ہیں۔ یہ دراصل کہا گیا تزہق انفسہم وہم کافرون، کہ ان کی جانیں بھی غم میں نکلتی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی دنیا کے لیے بنایا تھا، وہ دنیا میں بھی کام نہ آیا، اور آخرت میں تو کیا کام آئے گا۔ تو گویا مال و اولاد ایمان کے بغیر، اللہ کی اطاعت کے بغیر فتنہ اور عذاب کا سبب ہے، نہ کہ قابل رشک۔ سورۃ طٰہٰ آیت 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ آپ کی نگاہیں دراز نہ ہوں مختلف اقسام کے لوگوں کی طرف جن کو ہم نے یعنی دنیا کی زینت سے نوازا ہے یا دنیا سے نوازا ہے، یہ تو محض دنیا کی زندگی کی رونق ہے، تاکہ ہم ان کو اسی کے ذریعے آزمائیں یا اسی میں آزمائیں۔ ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہوں میں بڑھ جائیں۔ آل عمران 178۔ یعنی انسان کو جب یہ دو چیزیں کثرت سے ملنے لگتی ہیں تو انسان پھولنے لگتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش ہوتا ہے، کس بنا پر؟ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے اور میرے پاس اتنی اولاد ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لہٰذا اس سرکشی میں نہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ ہی کسی اور انسان کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کی ہمدردی کرتا ہے، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ یہی چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ کس طرح؟ کہ وہ انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ مال کی محبت، مال کمانے کا شوق اور کثرت سے حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے یا طلب ہے، وہ انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مرتے دم تک پھر انسان اس میں سے باہر نہیں آ سکتا، اور انسان کا دل نہیں بھرتا، جتنا بھی اس کے پاس ہو وہ اسے تھوڑا لگتا ہے۔ یعنی مال کی کثرت انسان کے دل کو مطمئن نہیں کرتی، بلکہ مزید اور مزید کے حصول کے لیے پریشان رکھتی ہے، اور مرتے وقت یہ چیزیں بھی انسان سے بے وفائی کر جاتی ہیں۔ انسان جب مرتا ہے تو ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ چند گز کا کفن، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 وہیں رہ جاتی ہے۔ انسان کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، مال اور اولاد۔ مال میں جیسے غلام یا کچھ اور جو بھی سواری، گاڑی وغیرہ۔ اب کیا ہوتا ہے، جب مردہ دفن ہو جاتا ہے تو مال بھی واپس آتا ہے اور اولاد بھی واپس آ جاتی ہے چھوڑ کے، اور انسان کے ساتھ اس کے عمل رہ جاتے ہیں۔ تو جس شخص نے ساری زندگی مال کمانے میں لگا دی اور اپنے لیے کیا کچھ بھی نہیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا، تو اس کے ساتھ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہ بنا کے دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے باعث حسرت بن گئی۔ اسی لیے سورۃ المومنون آیت 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں یا مدد دے رہے ہیں، ہم انہیں بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کی خیر اور بھلائی کا سامان کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ کوئی بھی انسان جس کو مال اور اولاد میں نعمتیں ملیں وہ کبھی بھی سرکش اور مغرور نہ ہو، اور کبھی بھی وہ اس بات پر خوش نہ ہو، اور کبھی بھی مطمئن ہو کہ نہ بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، الا یہ کہ انسان مال اور اولاد دونوں کو اللہ کے راستے میں لگائے اور انہیں اللہ کا فرما بردار بنائے اور اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائے۔ یہ 2 بہترین ٹول ہیں جس سے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی،
3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں. نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے پیچھے سے دعائیں کرتی ہے. لیکن جس نے اولاد کو دعا سکھائی کوئی نہیں، نماز ہی نہیں سکھائی، قرآن ہی نہیں پڑھایا، دین کی سمجھ ہی نہیں دی، وہ کیا دعائیں کرے گی؟ دوسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری، یعنی مال ایسے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے انسان لگا کے جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے باعث ثواب بنے. اور تیسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو سکھا جائے اور جو اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے، یعنی بعد میں بھی لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے. باقی جو کچھ ہے انسان دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے اور آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آتا. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. تو ہر وہ شخص جس کی وفاداریاں اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں، اطاعت نہیں، اس کے پاس اگر دنیا میں قارون کا خزانہ بھی ہے تو بیکار ہے، اور اگر اولاد دنیاوی اعتبار سے انتہائی کامیاب بھی ہے تو اس کے کسی کام کی نہیں، اور آخرت میں تو یہ 2 چیزیں ویسے ہی فائدہ نہ دیں گی. اور ایسی بظاہر شاندار زندگی کا اختتام تزہق انفسہم پر جان لیوا، دکھ دینے والی اور غم کی حالت میں آنے والی موت ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے. وہ قسمیں کھاتے ہیں کون؟ منافق، اللہ کے نام کی کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، یعنی سچے مومن ہیں. جیسے سورۃ البقرہ آیت 14 میں پڑھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. سورۃ المنافقون کی آیت 1 میں فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ کیا گواہی دیتا ہے؟ انہم لکاذبون، کہ بالکل جھوٹے ہیں. تو یہ قسمیں کھاتے تھے کہ یہ سچے مومن ہیں. کیوں؟ مومنوں سے ڈر کے کہ اگر ہماری منافقت کھل گئی، ہمارا اندر ان کو نظر آ گیا تو پھر یہ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے اور ہمیں ان سے ملنے والے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. وما ہم منکم، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا حال ان کا، وہ تم میں سے نہیں ہے. ولکنہم، لیکن وہ قوم لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں. یہ تم سے ڈر کے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں. یفرقون کا لفظ جو ہے یہ فرقن سے ہے، فیر قاف. فرق کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ہونا، تفریق، جدائی اسی سے ہے. لیکن یہاں شدید خوف کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے ایک دم الگ ہو جاتا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ صرف انسانوں کے ڈر سے اور دنیا کے دباؤ سے اپنے ایمان اور اخلاق کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر حقیقی ایمان اور اللہ کا ڈر اور تقوی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے ایمان لاتا ہے اور اللہ کے ڈر سے اطاعت کرتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے دباؤ میں آ کے یہ کام کرتا ہے، صرف ظاہری کسی قانون یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے وہ ان سب چیزوں کو لیتا ہے. اللہ کے ہاں ایسا کوئی عمل قابل قبول نہیں جو بظاہر نیکی کا ہو لیکن لوگوں کے ڈر سے کیا گیا ہو. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو کیا ہوگا. وہ سوچے گا کہ یہ ایسی دینداری، قرآن پڑھتی اور یہ کام نہیں کرتی، یعنی صرف لوگوں کے خوف سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اللہ کے خوف سے نہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں.
منافقین کا یہ حال تھا، جب وہ مومنوں کی مجلس میں ہوتے تو انہی جیسا حال حلیہ بنا لیتے، اور جب وہ دنیا دار لوگوں کے پاس جاتے اپنے جیسوں کے پاس تو بالکل ویسے ہی ہو جاتے، یعنی ان کا کوئی دین ایمان نہیں تھا. جہاں ہوتے جیسی محفل میں جیسے لوگوں میں وہ انہی میں شامل ہو جاتے، انہی میں سے ایک ہو جاتے. یہ کردار اور یہ نفسیات کیسی ہوتی، اس نفسیات کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بس دنیاوی مفاد، یعنی اصل چیز ہے دنیا کا خوف، اللہ کا خوف نہیں، لوگوں کا ڈر، تاکہ دنیاوی نقصان سے بچ سکیں، لوگوں کی باتوں سے بچ سکیں. انسان عام طور پر ڈرتا ہے کس سے؟ عزت جانے سے، یا مستقبل کے خوف اس کو ستاتے ہیں. اب یہ جو عزت جانے کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں تو عزت کا کوئی احساس ہے ہی نہیں. وہ ساری عزت کس سے چاہتے ہیں؟ لوگوں سے. لہذا لوگوں کے سامنے وہ خوب اچھے بنتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے تو شیطان سے بھی برے ہوتے ہیں. یا جہاں لوگ نہیں ہوتے یا لوگوں کا دباؤ نہیں ہوتا یا کوئی کہنے والا نہیں ہوتا تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، تمہارے پاس آ کے قسمیں کھا کے تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھی اور دوست ہیں، تم ہی میں سے ایک ہیں. لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، پر اللہ تعالیٰ فرماتے تم میں سے نہیں ہیں. وہ صرف اس لیے کہتے ہیں وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ کہ وہ تم سے ڈرتے ہیں. اور ڈرتے کیوں تھے مسلمانوں سے؟ کیونکہ اسلام روز بروز ترقی حاصل کرتا جا رہا تھا، قوت پکڑ رہا تھا. ان کے دنیاوی مفاد بھی اب مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنے میں تھے. مدینہ میں 3 قوتیں تھیں، مشرکین، یہود اور مسلمان. ان تینوں کے اندر یہود یکے بعد دیگرے ایگزائل کر دیے گئے، مشرکین مسلمان ہوتے گئے، تو میجورٹی کس کی ہو گئی؟ مسلمانوں کی. پھر یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، اب تو اور بات ہو گئی، پتہ چل گیا کہ سب کچھ اب مسلمانوں کے حق میں ہوگا. تو مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی قوت اور شان و شوکت ان کو ڈرا رہی تھی، اور اس بنا پر وہ اسلام کے لیے کرنا بھی کچھ نہیں چاہتے تھے، لیکن اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں سے ڈس ایسوسیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، الگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ظاہری مفادات مسلمانوں کے ساتھ تھے. صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر دباؤ سے. فرمایا لو یجدون ملجأ، اگر وہ پالیں کوئی جائے پناہ. ملجا، ملجا و ماوا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، لام جیم حمزہ، لجأ. لجأ مصدر ہے، اسی سے ملجا ہے پناہ کی جگہ، جیسے قلعہ یا جزیرہ، کوئی آئی لینڈ جہاں جا کے وہ آئسولیٹ ہو جائیں، چھپ جائیں. او مغارات، مغارات مغارت ان کی جمع ہے، اور مغارت غور سے ہے. غور کہتے ہیں گہرائی کو. سورۃ الملک میں آپ نے پڑھا ہوگا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا کبھی سوچا تم نے کہ اگر تمہارا پانی غورن ہو جائے، نہیں گہرائی میں چلا جائے، نیچے اتر جائے اور تم اسے نکال ہی نہ سکو، تو غور کس کو، غور و فکر کس کو کہتے؟ گہرائی میں جانے کو غور کرنا. اسی سے لفظ غار نکلا ہے. غار بھی کہاں ہوتا ہے؟ گہرائی میں ہوتا ہے. غرر کہتے ہیں نشیبی زمین کو، نیچے. تو مغارات کا معنی ہے کھو، غار کسی پہاڑ وغیرہ کی. اور یہ بھی کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ چھپنے کے لیے، پناہ کے لیے. اگر وہ پالے کوئی جائے پناہ یا کوئی غار، کوئی بچاؤ کی جگہ. او مدخلن، مدخل گھس بیٹھنے کی جگہ. روٹ ہے دال خے لام، دخل. دخل کس کو کہتے ہیں؟ دخل اندازی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے داخل ہونے کو. تو مدخل داخل ہونے کی جگہ، گھس بیٹھنے کی جگہ، جیسے کوئی تہ خانہ یا سرنگ وغیرہ. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ، البتہ وہ بھاگ جائیں اس کی طرف. ولا یولی، پیٹ پھیر کے بھاگنا. وہم یجمحون، اور وہ ہیں ہی رسیاں توڑانے والے، سرپٹ بھاگنے والے. یجمحون کا لفظ جیم
میم ہے سے ہے، جمحن رسیاں توڑانا، سرپٹ دوڑنا، گھوڑے کا سرکشی کرنا، منہ بھاگنا، سوار کے قابو میں نہ رہنا، یعنی اگر کوئی گھوڑے پہ سواری کر رہا ہو تو وہ گھوڑا اس کے قابو سے باہر ہو جائے۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا گھر سے نکلنا، اس کے لیے بھی جموح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، منہ زور ہونا۔ وَهُمْ يَجْمَعُونَ اور وہ ہیں ہی دوڑنے والے، سرپٹ دوڑنے والے جو پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں۔ اب ان کا حال یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرنے والے لوگ ہیں، ڈرپوک لوگ، اور ان کا جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ان کو ملے کہ جہاں جا کے یہ چین پا سکیں، خواہ وہ کوئی جزیرہ ہو، کوئی غار ہو، یا کہیں کوئی تہ خانہ ہو، کوئی سرنگ ہو، تو یہ وہاں جا کر چھپ جائیں اور ان کی بدنیتی، بد کرداری اور بد اخلاقی کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ سب سے بچ جائیں۔ انسان کب چھپتا ہے؟ کون چھپتا ہے؟ چھپ چھپ کے کون کام کرتا ہے؟ جو غلط کرنے والا ہو۔ جو صحیح کام کرنے والا ہو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، بالکل اوپن ہوتا ہے، وہ کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ ڈر انسان کو لگتا ہی اس وقت ہے لوگوں سے جب وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو لوگوں کو پسند نہ ہو۔ تو چونکہ ان کے دلوں میں چور تھا، یہ اندر سے کافر تھے، اسلام کا اظہار صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے، مفادات کی خاطر انہیں یہ مجبوراً اپنے اوپر لبادہ اوڑھنا پڑا تھا، ورنہ اندر سے ان کی کوئی دلچسپی اور انٹرسٹ اسلام کے ساتھ نہ تھا، مخلص نہ تھے، سچے نہ تھے، خیر خواہ نہ تھے، دھوکے باز تھے، خیانت کار تھے۔ لہذا جس کے اندر اتنی زیادہ اخلاقی خرابیاں ہوں وہ کس کس کو فیس کر سکتا ہے؟ وہ مسلمانوں کو فیس نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس انسان کے اندر جتنی اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں اس کو وہ اتنا ہی بزدل بنا دیتی ہیں، وہ اسی قدر لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا، کسی کے سامنے نہیں آ سکتا۔ جو شخص صحیح کام کرتا ہو وہ اس طرح کی اسے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی موقع پر ڈرتا نہیں، خوف نہیں کھاتا۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر کے اوپر ایک خوف کی لہر آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خالص اپنی نیت میں، لہذا اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ تو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو باقی چیزوں کا ڈر خود بخود نکلنے لگتا ہے۔ کچھ طبعی خوف ہوتے ہیں، جیسے چور سے ڈرنا، آگ سے ڈرنا، کتے سے ڈرنا، یہ طبعی خوف ہے جو انسان کی نیچر میں ہے۔ لیکن غیر طبعی خوف کون سے؟ ان نیچرل خوف کون سے؟ جیسے لوگوں کا ڈر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، جب انسان کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جسے وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے تو پھر وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں منافقین کی یہی حالت بتائی جا رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من جو یلمزک عیب لگاتے ہیں تجھ کو۔ یلمزک کا لفظ جو ہے لمز سے ہے، لام میم زائی، لمزہ بھی اسی سے ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو لمز کہتے ہیں ابرو یعنی آئی برو اور آنکھ سے بطور طنز اشارہ کرنے کو، یعنی کسی کا مذاق اڑانا اشاروں میں، عیب چینی کرنا، کسی کے عیب نکالنا، اور وہ عیب جو انسان سامنے نکال رہا ہو کسی کے۔ ہمزہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی معنی میں تقریباً برابر ہے۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں، یعنی آپ کو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں الزام دے رہے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا پھر اگر وہ دیے جائیں اس میں سے یا ان میں سے، کن میں سے؟ ہا کی ضمیر صدقات، یعنی ان صدقات میں سے دیے جائیں، ردو
راضی ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر وہ نہ دیے جائیں اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تب وہ ناراض ہونے لگتے ہیں. سخط، سین خے طے، غضب اور سخط سب غصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جنگ حنین کے بعد آپ کے پاس جو مال قبیلہ حوازن سے آیا تھا، یعنی مال غنیمت، اس کو جب آپ نے تقسیم کیا تو بعض عرب سرداروں کو زیادہ دیا، تو اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ التمیمی تھا، اور یہ اس کا لقب تھا، نام اس کا ہرقوز بن زہیر تھا، اس نے یہ بات کہی. اس نے اس موقع پر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انصاف سے کام لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا اور فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر اور کون انصاف کرے گا. تو بنیادی طور پر یہاں منافقین کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صورت منافقین کے حال اور ان کی نفسیات اور ان کی اندر کو کھولنے والی ہے. تو اسی ضمن میں یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کے معاملے میں الزام دیتے ہیں. اور عام طور پر الزام تراشی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بھی الزام لگانے کا، ڈیگریڈ کرنے کے لیے. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص ڈر جاتا ہے، یعنی بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے اس میں. اور ان کو یہ تھا کہ جب ہم الزام لگائیں گے آپ پر تو پھر آپ ہمیں بھی دیں گے ڈر کے. یہ کام نکلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ الزام تراشی کے ذریعے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. اس کی تفصیل جو ہے وہ کچھ روایات میں آتی ہے، مثلا صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا، یعنی چمڑے کے بیگ ہوں گے، اس میں کچھ سونا جس سے مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، یعنی را مٹیریل تھا، یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ نے اسے 4 آدمیوں، عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور القمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کیا. آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار تھے. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں. ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمد پڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے. آپ نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو. خالد کہنے لگے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں ان کے اندر کی باتیں نکال کے اس پہ فیصلہ کروں. ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑے جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے کے پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ناروا باتیں آئندہ آنے والی نسلوں تک میں ان کے اثرات جاتے ہیں، اور ان باتوں میں خاص طور پر اللہ رسول کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا. کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ یلمزو کا کیا ہے، دراصل عیب لگانا کیا ہے؟ کسی پر بھی عیب لگانا اس کا احترام کرنا تو نہیں ہوتا. یعنی کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں ناروا باتیں کرنا، اس کی غیبت کرنا یا اس کی برائی کرنا جو کہ اس میں پائی نہ جاتی ہو، اور خصوصی طور پر دین کے حوالے سے.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کا سامان لے کر آئے تھے اور لوگوں کے لیے ہادی تھے، اور جو کچھ کسی کو کہتے تھے وہ خود کرتے تھے. اس کے باوجود منافقین نے آپ کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود آپ کو ایسی باتیں سننا پڑی. تو یہ لوگ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والے تھے، لہذا ان کے بارے میں آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی کی کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دے رہے تھے اور کچھ کو نہیں دے رہے تھے، اس کے پیچھے کچھ حکمت تھی، کچھ وجہ تھی. عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا. جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں، یعنی کہ وہ حریص ہیں مال کے. اور جنہیں دیتا ہوں ان کی سیر چشمی اور بھلائی پہ بھروسہ کرتا ہوں، یعنی جنہیں میں نہیں دیتا مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو مال کی تما نہیں، جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے. آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی. یعنی اس موقع پہ آپ نے ایک صحابی کی تعریف کی کہ ایسے ہی لوگوں میں سے عمر بن تغلب ہے کہ جس کو میں نے مال نہیں دیا کیونکہ اس کے اندر مال کی حرص اور لالچ نہیں. اور عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ انسان کے لیے باعث وبال ہوتے ہیں کہ جن سے صرف اس وقت کچھ خوشی یا خیر ملے جب انسان ان کو کچھ دے. عام حالات میں وہ صرف ناراض ہی رہیں یا صرف شکایتیں ہی کرتے رہیں. تو یہاں یہ صفت منافقین کی صفت ہے، یا ایسا کرنا منافقین سے مشابہت ہے. کیا کہ کسی سے کچھ ملے تو اس سے انسان اچھا رہے، خوش رہے، اور نہ ملے تو شکایتیں کرتا رہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے کس پر؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو دیا تھا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے. وَقَالُوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی. یعنی اگر وہ اللہ اور رسول کے دینے پہ راضی ہوتے کہ اگر ملا تب بھی راضی ہو اور اگر نہیں ملا تب بھی راضی ہو، تھوڑا ملا تب بھی راضی، زیادہ ملے تب بھی راضی، اور اگر نہ ملے تو کیا کہیں؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اگر اب نہیں ملا پھر کبھی مل جائے گا. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول عطا کرے گا، بخشے گا، دے گا. کوئی وجہ ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی کہ آج ہمیں نہیں ملا، اور ان کا رویہ کیا ہو کہ انا الی اللہ راغبون، یعنی ہم تو ہر حال میں اللہ کی طرف راغب ہیں، کچھ ملے بھی تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی. راغب رغبت سے نا، راغبون کس کی جمع؟ راغب کی. رغبت ہوتا ہے کسی چیز کی حرص رکھنا. تو ہماری حرص کیا ہے؟ انا الی اللہ راغبون، کہ ہم اسلام میں مال و دولت کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی ذات چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں. منافقین چونکہ صرف دنیاوی مفاد کے لیے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں دنیاوی طور پر کچھ ملتا تو وہ خوش ہو جاتے، اور اگر نہ ملتا تو ناراض ہو جاتے. لیکن اس کے برعکس اہل ایمان کا طریقہ کیا تھا؟ کچھ ملتا تو بھی راضی، نہ ملتا تو بھی راضی، کیونکہ ان کی نظریں اللہ کی ذات پر تھی کہ انا الی اللہ راغبون. ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں دنیاوی مال تو نہیں چاہیے، ہم دنیا کی خاطر تو اسلام میں نہیں داخل ہوئے. اور یہی دراصل مطلوب ہے ایمان والوں سے. ان ساری آیات میں کوئی ایک چیز ایسی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ ساری آیات کا موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ حب دنیا کی نفی، کہ دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے، دنیا اور آخرت میں پھر نقصان کا سبب ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے
کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے، اس کے مال سے، اولاد سے، تمام انسانوں سے، دنیا کی ہر چیز سے۔ دیکھیں، ایک کریٹر ہے اور ایک کریشن ہے، ان میں سے افضل تو کریٹر ہے، لیکن اگر کوئی کریٹر کو چھوڑ کے کریشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو خسارے میں، وہ کمتر چیز کا سودا کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ چلیے، اس کے بعد بہت اہم موضوع ہے زکوٰۃ کی تقسیم، یعنی کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 60 سے 60، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور وہ جو اس پر کام کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ، اور وہ جو، یہاں الذی کے معنوں میں ہے، اور وہ جو جوڑے گئے، قلوبہم، ان کے دل، یا ملائے گئے ان کے دل، وفی الرقاب، اور گردنوں میں یعنی گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، اور مقروض لوگوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، مقرر کردہ قانون ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں صدقات کے مستحق لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور صدقات فرضی بھی ہوتے ہیں یا واجبی بھی ہوتے ہیں اور نفلی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرض صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں۔ تو 8 مدات ہیں جن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 4 کے ساتھ لام کا ذکر آیا ہے، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور باقی 4 کے لیے فی کا لفظ آیا ہے، پھر رقاب اور الغارمین۔ یہ جو فی آیا ہے یہ آگے بھی اس کے اوپر اثر کر رہا ہے، وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان سے مراد کون لوگ ہیں، کون مستحق ہیں زکوٰۃ کے۔ سب سے پہلے ہے انما الصدقات للفقراء، تو یہ زکوٰۃیں، خیراتیں، صدقات کا ترجمہ میں خیراتیں کر رہی ہوں، اور خیراتوں سے مراد یہاں فرضی صدقہ ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ فقراء کا لفظ جمع ہے فقیر کی، اور فقیر کا لفظ فقر سے نکلا ہے۔ فقر کہتے ہیں تنگ دستی کو، ناداری، مفلسی، محتاج ہونا۔ فقرہ ریڑھ کی ہڈی کا منکا، اس کی جمع فقار ہوتی ہے، اور فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے فقرہ، جملے کے معنی میں، سینٹنس کے لیے۔ تو فقر کہتے ہیں کمر کی ہڈی توڑنے والی چیز، یعنی انسان کی کمر پہ ایسا بوجھ لد جائے جس سے کمر ٹوٹ جائے، کمر توڑ غربت، شدید غربت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں، اور فقیر غنی کا اپوزٹ ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو، یعنی زکوٰۃ مالدار کو نہیں دی جائے گی بلکہ فقیر کو دی جائے گی۔ اور فقیر کون؟ جو غنی نہ ہو، اور جو شدید غربت کا شکار ہو، جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہ مال رکھتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کام ہو، نہ مال ہو اور نہ کام ہو کہ مال کما سکے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو وہ غنی ہے۔ جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو تو ایسا شخص فقیر نہیں، غنی ہے، وہ مالدار ہے۔ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو۔ تو انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق
انتہائی غریب لوگوں کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، اتنے غریب کہ غربت اور اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ والمساکین، اور مسکینوں کا ہے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین کا لفظ مسکنت سے ہے، سین کاف نون اس کا روٹ ہے۔ مسکنت کہتے ہیں عاجزی کو، درماندگی کو، بیچارگی، ذلت۔ سورۃ البلد میں آتا ہے مسکینا ذا متربہ، خاک آلود مسکین۔ مسکین بھی اگرچہ غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ جیسے سورۃ الکہف آیت 79 میں آتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی، یعنی کشتی کے مالک تھے لیکن اس کے مالک ہونے کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہیں تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو ضرورت مند لوگ، اور ایسے ضرورت مند جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کے محتاج ہوں، یعنی کام ہے، فقیر کے پاس تو کام ہی کوئی نہیں، نو جاب، لیکن یہاں کام ہے لیکن ایسا کام نہیں کہ جو ضروریات پوری کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکے۔ یعنی مسکین کے پاس ہے مگر اتنا نہیں کہ جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پہ صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ یعنی ضرورت مند ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، غربت ہے، فقر ہے، بھوک ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا بھی نہیں، جسے سفید پوش کہا جاتا ہے۔ چہرے سے پہچانا جاتا ہے، حال حلیے سے، لباس سے، شکل سے، انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو فقیر کے بعد صدقات کس کے لیے؟ مسکین کے لیے۔ والعاملین علیہا، عاملین عامل کی جمع ہے، اور عامل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، عامل عمل سے ہے۔ اور زکوٰۃ کا کام کرنے والوں کے لیے، علیہا اس پر یعنی جو زکوٰۃ یا صدقات کے نظام کو چلانے والے ہوں، بیت المال کے لیے کام کرنے والے ہوں، جو زکوٰۃ وصول کریں، جمع کریں، حفاظت کریں، تقسیم کریں، اس کو لکھیں پڑھیں، یعنی اس کی لکھت پڑھت کریں، اور انہیں باقاعدہ حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو۔ یعنی اس سے مراد وہ شخص نہیں جو اپنے آپ اٹھ کے لوگوں کا مال جمع کر کے آدھا خود رکھ لے اپنی تنخواہ اور آدھا ضرورت مندوں کو پہنچائے۔ یعنی ایسے عاملین کہ جن کو حکومت نے مقرر کیا ہو، جو بیت المال کے باقاعدہ ملازم ہوں۔ ایسے لوگ خواہ وہ فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں نہ بھی ہوں، لیکن اگر ان کو محکمہ زکوٰۃ میں یا بیت المال میں جاب دی گئی ہے تو ان کی جاب کے لیے زکوٰۃ کا مال بطور تنخواہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ وہ زکوٰۃ لینے کے نہیں بلکہ اپنے کام کے معاوضے کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں، اور غنی کی تعریف ابھی میں نے پیچھے حدیث کی روشنی میں کی، سوائے 5 لوگوں کے۔ نمبر 1 وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں، اگرچہ گھر میں مالدار ہو، یعنی جنگ کے لیے نکلا یا جہاد کے لیے نکلا اور اس کے پاس اسلحہ نہیں، یا اس کے پاس اس جہاد کے لیے سامان ضرورت نہیں، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی خواہ وہ شخص گھر میں اس کے پاس ضرورت کا سب سامان ہے لیکن اس کام کے لیے سامان نہیں۔ دوسرے عامل جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو، ایسا شخص امیر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس
کام کا معاوضہ بھی لے سکتا ہے جس پر وہ مقرر ہے۔ تیسرے وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقروض ہے، یعنی مال ہے لیکن قرضہ ہے اس پر، کہ جتنا اس کا مال اگر وہ سارا دے بھی دے تو اس کا قرضہ نہ اترے۔ چوتھے وہ شخص جو صدقہ کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کے خرید لے، مثلا کسی کو اگر صدقے میں کوئی کپڑا ملا تو وہ شخص کیا کرے، اس صدقے کو اپنے مال سے خرید لے تو وہ خریدا ہوا صدقہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ پانچویں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا حاصل کردہ مال بطور ہدیے کے پیش کیا، یعنی کسی فقیر نے زکوٰۃ لی، مثلا اس کے پاس کھانا تھا، اب وہ اس کی ملکیت ہے، خود بھی کھا رہا ہے، اور اگر کوئی امیر شخص، کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست پاس آ کے بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کھانے میں سے کھا سکتا ہے۔ اب وہ زکوٰۃ یا صدقہ جو تھا وہ اس کو لگ گیا، اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی بلکہ اس کا مال ہو گیا۔ کس کا؟ اس فقیر کا۔ اب فقیر خود کھائے یا اوروں کو دے سکتا ہے، تو ایسا مال بھی امیر شخص کھا سکتا ہے اگر وہ اس فقیر کی مرضی یا اس کی دعوت پر ہو۔ تو والعاملین علیہا سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مال پر مقرر ہوں۔ اس میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ بن السعدی کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو، یعنی لوگوں کے اندر زکوٰۃ وغیرہ تقسیم کرتے ہو، اور تمہیں جب اس کی اجرت دی جائے تو تم پسند نہیں کرتے، یعنی اس پہ معاوضہ نہیں لیتے۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم مثلا زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہو، تقسیم کرتے ہو، دیتے ہو، سب کام کرتے ہو، اجرت نہیں لیتے، کیا وجہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پہ صدقہ کر دوں، یعنی اس کے اوپر اجرت نہ لوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیتے تو میں کہتا کہ فلاں کو دے دیں، یعنی مجھے نہیں دیں، کسی اور کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ لے لو، اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو، یعنی اپنا معاوضہ لے لو، پھر جہاں چاہو آگے صدقہ کرو۔ اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہ ہو، کوئی لالچ نہیں تمہیں، اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو کہ کسی سے مانگ بھی نہیں رہے، تو لے لیا کرو، اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی مال ایسا آیا ہے جس کی نہ اسے انتظار تھی، نہ حرص تھی، نہ لالچ تھی، نہ کوئی شوق تھا، نہ اس نے کسی سے مانگا، کسی نے اپنے خوشی سے دیا، تو ایسے مال کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا، آپ مختلف لوگوں میں تقسیم کرتے، تو جب حضرت عمر کو دیتے تو وہ کیا کہتے؟ کسی اور کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، آپ خود ہی دے دیں۔ تو آپ کیا فرماتے؟ نہیں، تم لے لو، مالدار بنو اس سے، انہیں لے کے اپنے پاس رکھو اور پھر تم خود دو، اپنے ہاتھ سے دو، کیونکہ اس میں ان کے ہاتھ سے جب جائے گا تو ان کو بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح خیبر کی زمین جب آپ نے دینا چاہی تو آپ نے کیا کہا؟ اصل اپنے نام رکھو اور اس کا پھل جو ہے وہ صدقہ کر دو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا عامل جسے باقاعدہ کسی ادارے میں ہائر کیا گیا ہو یا حکومت کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا ہو، اس کی ڈکلیئرڈ تنخواہ ہو، آمدنی ہو، اور وہ چھپ کے خود اپنی مرضی سے نہ نکالے، تو ایسی آمدنی یا تنخواہ جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے، خواہ اس کا کوئی اپنا اور بزنس بھی ہو یا کوئی اور کام بھی ہو، وہ لے کے بھلا خود رکھے تو یا پورا صدقہ کر دے، وہ پھر اس کی اپنی مرضی، لیکن اس پر وہ لے سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کو جمع کرنا، زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے، فرض عبادت، اب فرض عبادت میں کسی کی مدد کرنا، اس کی ادائیگی میں، اس کو لینا، اسے جمع کرنا، حفاظت کرنا، پھر آگے دینا، بانٹنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ محنت طلب کام ہے، اور ایک عبادت کا کام بھی ہے، اور ایک نیکی کا کام بھی ہے۔
آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی نیکی ہے یہ، فی سبیل اللہ مال جمع کر کے پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ایسے ہی جیسے اگر کوئی انسان صحیح طور پر جمع کرتا ہے اور صحیح حقدار کو لوٹاتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے گویا اس نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہو، اگرچہ وہ صرف بیت المال کا کام کر رہا ہے اور اس میں تنخواہ بھی لے رہا ہے، لیکن یہ کام اتنا نوبل کام ہے کہ اس کے ایک ایک درہم یا ایک ایک روپے پر وہ جو بھی کسی بھی جگہ پہ دے رہا ہے یا چیک سائن کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کو اتنا اجر اس طریقے پہ مل رہا ہے گویا وہ اپنی جیب سے دوسروں کو دے رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ شرط اس میں یہ کہ حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور صحیح جگہ پہ وہ خرچ کرنے والا صحیح طریقے سے جمع کرے اور صحیح طریقے سے تقسیم کرے. لیکن اس کام پر وہ اجرت بھی لے سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا نوبل کاز ہے، اتنا اچھا کام ہے، تو اس پر تنخواہ حلال کیوں ہے یا تنخواہ جائز کیوں قرار دی گئی؟ اگرچہ یہ تو ایک عبادت ہے، یہ تو ایک فریضہ ہے، تو فریضہ ادا کرنے پر تنخواہ کیوں لی جائے؟ کیا حکمت ہے؟ ایک تو گہری حکمت اس میں یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ہر وقت مال ہو، آ رہا ہے، جا رہا ہے، دے رہا ہے، شیطان اس کے دل میں کیا خیال ڈالے گا؟ سارے لے جا رہے ہیں، تمہیں کچھ نہیں مل رہا، تم صرف کام ہی کرنے کے لیے رہ گئے ہو. آس پاس دیکھنے والے بھی تانے مینے دیں گے کہ تم صرف خدمت گزارو، تمہیں کیا مل رہا ہے اس سے، چھوڑو اس کام کو. ایک تو اس چیز کا سدباب کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس جو اپنا بزنس ہے اس کو اب دیکھنے کا اتنا ٹائم نہ ہو، اس کو وہاں سے کچھ کمی ہو، لیکن یہاں اصل سوال یہ ہے کہ وہ مالدار ہے پھر بھی لے سکتا ہے. اب دو باتیں، زکوٰۃ مالدار کو نہیں دی جا سکتی لیکن یہاں مالدار لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک فریضہ ادا کرنے پر مال لے رہا ہے، جبکہ فرض ادا کرنے پر، عبادت پر مال وصول کرنا درست نہیں. کیوں؟ ایکچولی اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو بہت سے ابہام آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. ٹائم لگا رہا ہے بھئی، عبادت میں تو ٹائم لگتا ہی ہے. کیا احسان ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ اس کی ذاتی عبادت نہیں، ٹھیک ہے. اور دیکھیے فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ، ایک ذاتی فریضہ اور ایک اجتماعی فریضہ، ٹھیک ہے. دو طرح کے فرائض ہوتے ہیں. ایک ہے ہمارے ذاتی فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اپنے جیب سے دینا، یہ کیا ہے ہمارے اوپر؟ فرض عین، فرض عین ہے، یہ ذاتی فریضے ہیں. نماز پڑھ کے آپ کسی سے اجرت نہیں لے سکتے، روزہ رکھ کے اجرت نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا، کسی پہ احسان نہیں کیا. لیکن کچھ ہیں اجتماعی فریضے جو سب پہ فرض ہیں، کلیکٹیولی سب ذمہ دار ہیں، جس میں یہ بھی ہے زکوٰۃ کی تقسیم کا کام فریضہ ہے. لیکن یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کون سا ہوتا ہے؟ جو سب پر فرض تو ہے، جو فرض کے درجے کا کام ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اس میں سے کر دیں تو سب کا ادا ہو جائے گا، یعنی سب کا فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، سب کی پکڑ اور پوچھ ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ. اور یہ فریضہ ہوتا ہے اجتماعی کاموں میں، ٹھیک ہے. اب آپ اس اصول کو اگر سامنے رکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسجد میں امام ہے، وہ اپنی نماز بھی پڑھ رہا ہے جو کہ اس کو پڑھنی ہے، لیکن ساتھ اوروں کو بھی پڑھا رہا ہے. اب اس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. اب شکر آپ نے حلال کا، ورنہ تو اکثر لوگ اس کو حرام ہی قرار دیتے رہتے ہیں. نہیں، یہ سوال نہیں کھائے پیے گا کہاں، وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے ساتھ، اور کرتے ہیں بہت سے لوگ. لیکن اس کام پر اس کو اجرت دینا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا لینا جائز ہے یا نہیں، سوال یہ ہے. اس سے نہیں غرض کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے کہ وہ پھر اور کیا کرے، پھر کون کرے گا، یہ بات نہیں ہے. بات اصول کی ہے. اور اصول کیا ہے کہ جو بھی کام فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، اگر ان کے اوپر اجرت لی جائے
تو وہ حرام میں نہیں آتی، اس کا جواز موجود ہے، وہ ایک اجتماعی خدمت ہے. اور اگر اس کو آپ حرام کر دیں گے نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا جب کوئی بھی آگے نہ بڑھے اور سب کے سب اس پہ پکڑے جائیں، سب کی پکڑ ہوگی نا. اسی طرح دینی تعلیم ہے، تو دینی تعلیم پر اگر کوئی تنخواہ لے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کسی یونیورسٹی میں اسلامیات پڑھا رہا ہے، اب اس کو باقاعدہ اتنی ہی تنخواہ ملتی ہے جتنی میتھمیٹکس پڑھانے والے کو مل رہی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کا دین بیچ رہا ہے؟ نہیں، یہ کہیں گے وہ ایک فرض ادا کر رہا ہے جو آپ کا بھی تھا، جو آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ کے حصے میں وہ کر رہا ہے تو پھر اس کو ایکسٹرا کام کرنے پر آپ کے مقابلے میں اور آپ کے حصے کا کام کرنے پر بھی اجرت دی جا سکتی. اور اسی لیے جو مختلف مدارس وغیرہ میں یا دینی اداروں میں لوگ تعلیم کا کام کرتے ہیں ان کی باقاعدہ تنخواہیں ہوتی ہیں، اور یہ آج سے نہیں شروع ہوئی، یہ حضرت عمر کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا سلسلہ کہ انہوں نے قرآن ٹیچرز کی باقاعدہ پے مقرر کی تھی. ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر کو اسکول بنا دیا تھا، اور مختلف علاقوں میں کیونکہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت ہو گئی تھی، اگر اس وقت لوگوں کو دین نہ سکھایا جاتا اور لوگوں کے اندر یہ کام عام نہ کیا جاتا تو امام بخاری کہاں سے آتے اور امام مسلم کہاں سے آتے. اور یہ سارے آپ کے جو محدثین ہیں ان میں سے عرب کوئی نہیں سوائے امام مالک کے، کوئی عرب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ بھی عرب نہیں ہے، اور باقی جو ہیں امام شافعی صرف مکہ سے ہیں. یعنی اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو عربوں کے مقابلے میں جو نان عربز تھے انہوں نے زیادہ خدمت کی ہے، علمی میدانوں میں بھی اور جگہوں پر بھی. تو ان تک نمبر 1 دین پہنچا، نمبر 2 دین کی تعلیم پہنچی. اور یہ تعلیم کس طرح پہنچی کہ لوگوں نے اس پہ اپنی عمریں لگائیں، اپنے گھر بار چھوڑے. اور یہ سلسلہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوا کہ جب لوگ وفد کی شکل میں مختلف علاقوں میں جا کے اسلام کی تعلیم تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو اس وقت ابھی باقاعدہ اس طرح آرگنائز شکل میں نہیں تھا کہ اس کے اوپر تنخواہیں مقرر ہوتی. لیکن حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ تنخواہ کے ساتھ پیڈ ٹیچرز مقرر کیے گئے، جو جنگلوں میں، بدوؤں کے پاس، صحراؤں میں، دور دراز علاقوں میں حکومت کی طرف سے بھیجے جاتے، ان کو تنخواہیں دی جاتی اور وہاں وہ تعلیم و تدریس کا کام کیا کرتے تھے. اور اس سے اتنی خیر پھیلی کہ نان عربز کی اکثریت جو تھی وہ عربی بولنے والوں میں شامل ہو گئی اور آگے بڑھ کے اسلام کی خدمت کرنے والوں میں. آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی انگریزوں کے آنے سے پہلے تقریباً 5000 صرف دہلی میں قرآنی مدارس تھے، یہ چھوٹے چھوٹے باقاعدہ اسٹیبلشڈ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، مکتب جس کو کہتے ہیں، مکتب یعنی چھوٹے چھوٹے. اور ان سب کی تنخواہیں جاتی تھی حکومت کی طرف سے. حکومت ان کو وظیفہ دیتی تھی جو بھی اس کے معلم ہوتے تھے. اب کیا ہوا کہ جب وہاں پر وہ ختم ہوئی ان کی سلطنت مسلمانوں کی، تو دوسری حکومت نے آ کے سب کی تنخواہیں ختم کر دی. نظام پورا کٹ گیا، نیٹ ورک ختم ہو گیا. اس موقع پر پھر خواتین نے گھروں میں اور جس کو جو دل میں آیا، پھر ایک افراتفری کی حالت میں جس کو موقع ملا، جس نے والنٹریلی کام کیا، نہیں کیا، وہاں سے جہالت شروع ہوئی مسلمانوں کی. اور آج آپ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں جہاں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے کہ 100% قرآنک لٹریسی تھی، اب شاید 50% بھی نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ کوئی اسٹیبلشڈ سسٹم نہیں ہے کہ جس میں استادوں کو تنخواہ دے کے مقرر کیا جائے. کیونکہ جو رضاکارانہ کام ہوتا ہے نا، والنٹری ورک، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرضی کا. جب کسی کا دل چاہا آ گئے، جب دل چاہا گھر بیٹھے رہے، احسان کیا. جب دل چاہا خوب کام کر لیا، جب دل چاہا فرض بھی پورا نہ کیا. تو کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے اگر باقاعدہ لوگوں کی صحیح طور پر تنخواہیں مقرر کی جائیں تو لوگ بھی یکسوئی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ کام کرتے. ہاں، اس میں اگر کوئی فی سبیل اللہ اگر اپنی خدمات دینا چاہے تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا، اور ضروری بھی نہیں
کہ ہر شخص لازمی تنخواہ ہی لے. اگر کوئی اللہ کے ساتھ سودا کیے ہوئے ہے اور کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں لے رہا تو یہ بھی بہت اجر کی بات ہے. اب یہ وہ حکم ہے کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے تو بھی اس کی چوائس ہے، اور اگر نہ رکھے تو بھی لازم نہیں ہے روزہ چھوڑنا سفر میں، اور اسی طرح رکھنا بھی لازم نہیں ہے. اور اب کیا ہوگا، جس نے روزہ رکھا وہ نہ رکھنے والے کو کیا کہے گا؟ تو نے بڑا غلط کیا، روزہ نہیں رکھا. اور جس نے رکھا ہے وہ اس کو وہ کہے گا نہیں تو نے بڑا غلط کیا رکھ کے. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. کیوں؟ چوائس ہے آپ کے پاس. تو آپ اگر فی سبیل اللہ دین کا کام کر رہے ہیں تو کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور اگر کسی کو اس پر کوئی تنخواہ مل رہی ہے یا دی جا رہی ہے تو کبھی گلٹی کانشیس نہ ہو اور وہ شرمندہ نہ ہو کہ شاید وہ کوئی جرم کر رہا ہے، اور لوگ اس کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، تاکہ باعزت طریقے سے یہ کام ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا اور بیت المال کو سنبھالنا یہ فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، اور اس فریضے پر تنخواہ مقرر کی گئی ہے. اور وہ تنخواہ کس میں سے ہوگی؟ زکوٰۃ کے مال میں سے، اسی مال کے اندر سے ڈکلیئرڈ ہوگی. یعنی اس کا اطلاق ہرگز ان لوگوں پر نہیں آتا جو پرسنلی اپنے آپ سے ہی برادری سے ادھر ادھر سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے لگتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو اکٹھی کرے وہ بھی اپنے بھی لیے نکال سکتا ہے، تو میں خود ہی اتنی 20% میں اپنا رکھ لوں. تو یہ اس کی نہیں اجازت. یہ یعنی کہ باقاعدہ طور پر ایک منظم معروف انداز سے مقرر کردہ تنخواہ اس کو دی جا سکتی ہے. اپنی مرضی سے بیچ میں سے کچھ کر لینا جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ خیانت، چوری، غصب. اس کی اجازت نہیں. پھر ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جو ال یہاں الذی کے معنوں میں ہے، اگر ترجمہ درست کریں گے تو آپ کو معنی بھی جلدی سمجھ آ جائے گا. اور مؤلفہ کیا ہے؟ مؤلف سے ہے. مؤلف الفت سے، الفت الف لام فے سے. الف لام فے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، اکٹھا کرنا. تو الفت کیا ہوتا ہے؟ محبت کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا ملنا باہم. تو مؤلفہ کا مطلب ہے الفت دلائے گئے یا جوڑے گئے، ملائے گئے، نرم کیے گئے. قلوبہم جن کے دل، جن کے دل الفت دلائے گئے. کیا مطلب؟ وہ لوگ کہ ان کے دل الفت دلائے گئے، یعنی ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی گئی، دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، دین کی محبت دلانے کے لیے زکوٰۃ کا مال غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس کے کئی قسمیں ہیں، آگے میں اور بھی وضاحت کروں گی، لیکن عام اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے ہی لی جائے گی اور تقسیم بھی مسلمانوں پر ہوگی. ٹھیک ہے، مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کو دی جائے گی. جیسے حدیث بخاری میں آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی. لیکن مؤلفۃ القلوب میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص، آپ اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کچھ مال خرچ کر دیا جائے یا اس کی کچھ ضروریات پوری کر دی جائیں تو اس کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو اسلام کی طرف لانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. یعنی ایسے شخص پہ تو نہیں دیا جائے گا کہ جس کے اندر اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں، لیکن الفت دلانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ نیو مسلمز کے لیے، کہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی پکے نہیں ہوئے، مشکلات میں گھرے ہوئے، ان کے پرابلمز ہیں، اگر آپ نے سالو نہیں کیے تو وہ اپنی ضروریات کے لیے کسی اور کی طرف چلے جائیں گے اور وہ ان کو واپس اپنے دین میں لے جائیں گے. تو ایسے لوگوں پہ بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا. پھر اسی طرح ایسا شخص جو اسلام کے خلاف بغض رکھتا ہو،
عداوت رکھتا ہو اور اس کی عداوت نقصان دہ ہو تو اس عداوت کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے. پھر اسلامی سرحدوں کے علاقوں میں رہنے والے ایسے لوگ جو نان مسلمز ہوں تو ان سے عموماً یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے اوپر حملے کی راہیں نہ کھول دیں، تو ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے تاکہ ان کے دل جڑے رہیں اور ان کے دل ملے رہیں مال کی وجہ سے کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. اور پیچھے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے سونا آیا تھا. کون سا سونا تھا؟ وہ را تھا، مٹی میں ملا ہوا تھا، صاف سونا نہیں تھا، نہیں پیور گولڈ نہیں تھا. کس نے بھیجا تھا؟ حضرت علی نے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس پہ تقسیم کر دیا؟ 4 بڑے بڑے سرداروں پر، حالانکہ ان کے پاس مال تھا. ان سرداروں پہ کیوں خرچ کیا؟ کیونکہ سردار جو ہیں وہ اپنی پوری قوم قبیلے کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ مسلمان ہو گئے یا اسلام میں پکے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ باقی سب کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا. یہ حکمت تھی کہ آپ نے یہ مال ان کو دے دیا. اس پہ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوا، لیکن پھر آپ نے اس کو دور کر دیا، اس کا جواب دے دیا. تو یہاں والمؤلفۃ قلوبہم، بعض علماء نے کہا کہ یہ بس آپ کے زمانے میں تھا، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا، لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ کیوں ختم ہو گیا. جب قرآن میں ایک چیز موجود ہے اور آئندہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور مسائل کو حل کرنے کا، تو اس لیے اگر آج بھی کہیں ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو اس مد پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. وفر رقاب، اور گردنوں میں، یعنی گردنیں چھڑانے میں. رقاب رقبہ سے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور گردن جو ہے اگر باقی رہے تو انسان باقی، تو اس لیے رقاب بول کے غلام مراد لیے گئے ہیں جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندا ہے، یعنی جانیں آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے میں. وفر رقاب، اور غلام آزاد کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. آپ نے فرمایا جان آزاد کر یا غلام کو نجات دے. اس نے کہا یہ تو دونوں ایک ہی طرح کے کام ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا ایک پورے غلام کو خرید کے آزاد کر دے، اور غلام کو نجات دینا یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک سے مکاتبت کر رکھی ہے اور تم اس کو مال دے کر چھڑوا دو. مکاتبت کا معنی آپ جانتے ہیں؟ لکھا پڑھی تو ہے لیکن ہر لکھا پڑھی کو نہیں کہتے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لے کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گا جس کے بدلے آپ مجھے آزاد کریں. ایک تو نہیں کہ کوئی اور آپ کو آ کے آزاد کرے، ایک یہ کہ آپ اپنے لیے خود کچھ کریں. یہ مکاتبت میں مثلاً اس نے کہا کہ میں 50,000 آپ کو دوں گا، 25 اس نے دے دی لیکن 25 ابھی باقی ہے، تو کوئی اور آ کے اس کے 25 دے کے اس کو نجات دلا دے، تو یہ دوسری کیٹیگری ہے نجات دلانے والی. آپ نے فرمایا کہ غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد دے، اور جان آزاد کرنے میں کیا ہے کہ پوری قیمت دے، اور دوسری کیٹیگری میں مثلاً آدھی یا کچھ حصہ، مثلاً 2 لوگ مل کے غلام آزاد کرا دے، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. آج کے دور میں اگرچہ غلام نہیں ہے لیکن بعض بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں. اغوا برائے تاوان آپ نے سنا ہوگا، یا پھر عورتیں اغوا کر لی جاتی ہیں. ایسے مواقع پر ان کو رہا کرانے کے لیے، چھڑانے کے لیے اس مد میں دیا جا سکتا ہے. والغارمین، اور غارمین، غارمین جمع ہے غارم کی، اور غارم کا لفظ نکلا ہے غرم سے، غین رے میم. غرم کہتے ہیں قرض کو، تاوان کو، ہر وہ چیز جس کا ادا کرنا لازم ہو، ہر وہ چیز جس کا ادا کرنا لازم ہو. تو غارم کون ہوا؟ مقروض، جس کے اوپر قرض ہے اور اس کو ادا کرنا لازم ہے.
اور جس کو اپنے قرضے کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرضہ کس کام کے لیے لیا یا کس قسم کا قرضہ؟ اس میں ذاتی قرضے آئیں گے، تجارتی قرضے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ایک شخص بینک سے لون لے کے ایک فیکٹری لگائے ہوئے ہے اور فیکٹری آئندہ چند سالوں کے بعد نفع دے گی، تو کوئی شخص اٹھ کے اپنی زکوٰۃ اسے جا دے کہ بھائی تم مقروض ہو لہذا یہ میری زکوٰۃ تم لے لو، تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کس مقروض کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ جو ذاتی ضروریات کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے زیر بار آ جائے، قرضے کے بوجھ تلے دب جائے، اور ذاتی ضروریات میں بھی جو اسراف میں نہ آتی ہوں، کیونکہ بعض لوگ اندھا دھند شادیوں کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر بہن بھائیوں کو یا اور رشتے داروں کو پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مقروض ہیں، یا بہن بھائی بھی کہتے ہیں چلو زکوٰۃ سے ان کی مدد کر دی جائے۔ تو بلا ضرورت یا حرام کے کاموں میں استعمال کرنے والا، اور پھر عادی مقروض، کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں قرضے لینے کے، ان کا ساری زندگی کا کام یہ ہوتا ہے ادھر سے لیا ادھر دیا، ادھر سے لے کے ادھر دیا، کوئی حقیقی ضرورت نہ بھی ہوئی تو محض عیش و عشرت کے لیے، لگژری کے کاموں کے لیے مقروض رہے۔ اور پھر فی زمانہ تو آپ دیکھیں کہ لوگ جان بوجھ کے مقروض رہنا پسند کرتے ہیں، تھرو کریڈٹ کارڈ، ہر چیز قرضے پہ، تو ایسے مقروضوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک صورت اور بھی آتی ہے، ذاتی قرضے ہوں، جائز کام کے لیے لیے ہوں، غربت کی وجہ سے لیے گئے ہوں، اور پھر تاوان اگر کسی پہ پڑ جائے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی خاندان میں سے کوئی قتل کر دیتا تو باقی سب کو مل کے اس کی دیت دینے کے لیے تاوان دینا پڑتا، یا یہ کہ کسی کی جان بچانے کے لیے کسی کی ضمانت دی کسی نے، اور جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا تو اس کی قیمت مقرر ہوئی 1,00,000۔ اب اس کی اپنی آمدنی 1,000 بھی نہیں، یہ کہاں سے دے گا؟ تو اس موقع پر اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کا اپنا کوئی قصور نہیں، صرف اس کا کیا ہے کہ اس نے ذمہ لیا، ایک ضمانت دی۔ ضمانت دینے کو سمجھتے ہیں؟ مثلا کوئی سفارش کرے اور یہ کہے کہ دیکھو میں اس کا ضامن ہوں، اگر تم اس کو دے دو میرے بہاف پہ، اگر اس نے تمہیں پیسہ نہیں دیا تو میں دوں گا، یا یہ کہ خون کی رقم، یعنی کہ دیت جو ہے، یہ خون بہا کی رقم جو کسی قوم کے اوپر پڑ جائے، تو ایسے امور میں بھی جو تاوان ہے، یعنی غرام تاوان کو بھی کہتے ہیں نا، تو غارمین جو تاوان اٹھائے ہوئے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے مدد دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ۔ اب یہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ اس میں زیادہ تر علماء نے جو بات کہی ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا دین، اور پھر اللہ کے دین سے انہوں نے مراد کیا لی؟ جنگ، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا، اس کو انہوں نے فی سبیل اللہ کا معنی دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں احادیث کی روشنی سے ہی نیکی کے کچھ اور کام بھی آتے ہیں۔ مثلا حج کو بھی فی سبیل اللہ کہا گیا۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب آپ حج سے لوٹے، تو آپ نے پوچھا کہ تم حج پر کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کے پاس ایک اونٹ تھا اور انہوں نے وہ فی سبیل اللہ دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اسی کے اوپر سوار ہو کے حج کر لیتی، کیونکہ حج بھی تو فی سبیل اللہ کام ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کو صرف جنگ سے یا قتال سے خاص نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فی سبیل اللہ میں وہ سارے کام آتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت میں شمار ہو، جو اللہ کے دین کی خدمت شمار ہو۔ کیونکہ اگر جنگ کی شرط ہوتی تو یہاں نص سے واضح ہو جاتی بات۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلے ہے نا، فقراء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ القلوب اور رقاب اور غارمین، یہ کیا ہے؟
یعنی انفرادی طور پر دیے جانے والے. اور پھر یہ جو لام ہے نا للفقراء والمساکین، یہ لام تملیک کا لام ہے، یعنی ان کو ملکیت بنا دے ان کی، یا ان کو دے ڈالے. لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں آخری 4 میں فی کا لفظ آ رہا ہے، لام کا لفظ نہیں کہ ان کو مالک بنائے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد پھر کیا ہوگی کہ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے میں ہو، نیکی کا کام، اور نیکی کے کاموں میں جو اللہ کے دین کی خدمت کا کام ہو، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں ایک تو حج ہے جو نص سے ثابت ہے. اس کے علاوہ طلب علم، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کے راستے میں نکلے وہ فی سبیل اللہ ہے جب تک کہ وہ واپس نہ لوٹے. تو طالب علم اگر ضرورت مند ہے تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں نہ بھی آتا ہو. یعنی ویسے اس کے پاس ہے سب کچھ، کھانا پینا، گھر، پروٹیکشن ہے، مگر پڑھائی کے لیے سامان نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کی پڑھائی کا خرچہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے پورا کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، یعنی بعض والدین ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو مثلاً ان کا اپنا گھر بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، ضرورت پوری ہو رہی، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو آگے وہ بچوں کو پڑھانے میں یا خاص طور پر دین پڑھانے میں، کیونکہ جب دنیا پڑھانے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پھر بھی والدین سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ریٹرن کا کچھ نہ کچھ چانس یا یقین ہوتا ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ وڈرا کر لیتے ہیں کہ دین پڑھ کے تمہیں کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا. تو ایسی صورت میں وہ ضروریات پھر زکوٰۃ کے مال سے دوسرے لوگ ان بچوں کی یا ان پڑھنے والوں کی پوری کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن حجر الاسقلانی نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے یہ الفاظ جو ہیں اس کو ظاہر الفاظ پر محمول کیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو مصالح عامہ میں خرچ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، کیا مانا، کیا سمجھ میں آئی کہ فی سبیل اللہ کو انہوں نے ظاہری معنوں میں لیا ہے، اور ظاہری معنوں میں کیا ہے کہ عوامی مصلحتوں پہ خرچ کرنا. یعنی فی سبیل اللہ کا ظاہری معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے. تو اس کو اس نے جنرل لیا ہے، قتال میں نہیں لیا معنی، بلکہ ظاہری معنی لیا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ میں جو آ رہا ہے. آئی سمجھ؟ اوکے. اور اس کے لیے انہوں نے کچھ احادیث سے بھی استدلال کیا، اور اس میں پھر ہر دینی کام شامل کیا ہے. قرآن پاک میں جہاد کا لفظ صرف قتال کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ کوشش کے معنوں میں بھی آیا ہے. مثلا مکی دور کی ایک سورت ہے سورت الفرقان، اس میں قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے کام کو جہاد کہا گیا ہے. وجاہدہم بہ جہادن کبیرا، کہ تم اس کے ساتھ جہاد کرو، بڑا جہاد. کس کے ساتھ؟ یعنی قرآن کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر مکہ جیسے حالات ہوں تو جہاد کا معنی کیا ہوگا؟ جہادن کبیرہ. اور اگر مدینہ والے حالات ہوں تو قتال معنی ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا کام جو ہے نا وہ 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک آپ کا وہ کام ہے جو آپ نے 13 سال مکہ میں کیا، اور وہ کام ہے دعوت کا، دعوت و جہاد. لیکن وہاں جہاد کیا جہاد تھا؟ وہاں کس چیز کی سٹرگل تھی؟ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی. اور اس کے لیے قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ. پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے. اگرچہ مدینہ میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوا، خاص طور پر زیادہ کب ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد، کیونکہ اس میں تھا نا 10 سال جنگ نہیں ہوگی. تو آپ نے اس کے بعد زیادہ کوششیں کیا شروع کر دی تھی؟ مختلف علاقوں میں وفود بھیجنے شروع کیے. لوگ آپ کے پاس آنے لگے کیونکہ رستے پرامن ہو گئے تھے، جنگ بندی ہو گئی تھی. تو لوگ آ کے آپ کے پاس اسلام قبول کرتے، اور آپ بھی لوگوں کے پاس مختلف قسم کے وفود بھیجتے.
تو یہ سب کیا تھا؟ یہ بھی وہ جہاد تھا. اور اس کے علاوہ مدینہ میں کیا جہاد ہوا؟ بہت سے غزوات ہوئے، مدینہ کے اندر بھی اور مدینہ کے باہر بھی. لہذا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ فی سبیل اللہ کو صرف قتال کے ساتھ خاص کیا جائے. اس میں اصول کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں حالات مکہ والے ہیں، کوئی جنگ نہیں، کچھ نہیں، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ دعویٰ کا کام ہے. تو پھر جہاد سے مراد دعویٰ اللہ ہے، اللہ کے رستے کی طرف بلانا. اور فی سبیل اللہ میں پھر دعویٰ ورک کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا. اور اگر مدینہ والے حالات ہیں اور جنگیں ہیں تو پھر ان کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا. آپ دیکھیے کہ پہلے مقابلہ عموماً لوگوں کا میدان جنگ میں ہوتا تھا، لیکن جو دنیا نے ترقی کی ہے، اب مقابلہ صرف فزیکل وار کا نہیں بلکہ انٹلیکچل وار بھی ہے. ملکوں کے بگاڑ سے زیادہ ذہنوں کا بگاڑ عام ہو گیا ہے. مسلمان گھرانوں کے اندر بھی الحاد عام ہو گیا. الحاد کیا ہوتا ہے؟ سیدھے رستے سے ہٹ جانا. دین کی تعلیم سے لوگ دور ہو چکے ہیں، اپنا آپ اور اپنا مقصد زندگی بھولتے جا رہے ہیں. اور ان پر جو سب سے بڑا فریضہ ہے، جو فرض کفایہ ہے، کیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دو. اس کام کو کوئی اپنا کام سمجھتا ہی نہیں، اور اس کے لیے کوئی منظم کوشش نہیں ہو رہی. ایسے حالات میں زکوٰۃ کا مال کس جنگ میں خرچ کریں گے آپ جا کے؟ دعویٰ کے، انٹلیکچوئل انویژن میں، ذہنی اصلاح میں، دینی تعلیم میں، تبلیغ کے کام میں، نان مسلمز تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. تو وہاں پر فی سبیل اللہ پھر کیا ہوگی؟ اللہ کے راستے سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کی خدمت. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. اس کی تشریح امام بخاری نے یہ کی ہے کہ وہم اہل العلم. یہ گروہ کون ہے؟ کس کا گروہ ہے؟ اہل علم کا گروہ ہے. یہ صحیح بخاری کی جو فتح الباری شرح ہے اس کی 13 والیوم کے 306 پیج پر، والیوم 13 306 پیج. تو علم کے ذریعے اسلام کی اشاعت کا کام کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دلائل کے ذریعے باقی تمام ادیان پر اس کو غالب کرنا، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یہ بھی اس دور کا جہاد ہے. اور یہ جو اختلاف ہو جاتا ہے علماء کے اندر، اس میں ایک بڑی خیر ہوتی ہے کہ دین کی ایک وسعت سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے، اب کسی نئے نبی کے تو آنا نہیں، دین مکمل ہے. اب ہمیں آخری زمانے تک سارے مسائل کا حل کہاں سے نکالنا ہے؟ اسی کتاب سے. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہم صرف اسی ایک مخصوص معنی میں جنگ کا معنی ہی کریں گے جہاد کے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ تر کام اسی طریقے سے ہوا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ دین کو محدود کر دیں گے، یا پھر صرف اس طرح کے حالات میں ہی دین کا کام کہلائے گا، اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر دین کا کام نہیں کہلائے گا. یا جہاں پر جنگ نہ ہو وہاں کیا کوئی جہاد ہی نہیں ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک یہ کرتا رہے گا، تو اس سے مراد صرف واریئرز نہیں. امام بخاری نے کیا کہا؟ ہم اہل العلم، وہ اہل علم ہیں. تو گویا آج کے دور میں دعوی ورک، اسلام کی مشنری ضروریات، اسلام کی اشاعت، اسلام کے خلاف اعتراضات کے جواب، اسلام کو ایک غالب نظریے کی حیثیت سے پیش کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جن میں مال کی ضرورت ہے اور جس کو سپورٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے. اور وہ ضرورت محض عام ڈونیشن سے پوری نہیں ہو سکتی، اس کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے.
تو خلاصہ کیا ہے کہ خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے اور دنیا میں اونچا کرنے کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانے کے لیے جو بڑے پیمانے پر کوشش مقصود ہے، اس میں مال خرچ کرنا یہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر خواہ گھر میں مالدار ہو لیکن اگر سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو جائے، اب مثلا مسافر کا اپنے ملک میں ایک بہت بڑا گھر ہے، یا یہ ہے کہ اس کا اپنی جاب بھی ہے لیکن اب وہ کسی اور جگہ پر آیا، بزنس کے لیے آیا یا کسی اور کام سے، اور وہاں اس کے پاس اپنا لایا ہوا مال ختم ہو گیا، ابھی واپس جب جائے گا تو اپنی جاب پر جائے گا یا اپنے بزنس چلائے گا یا اپنے گھر میں جا کے رہے گا، لیکن جب تک وہ سفر میں ہے تو ابن السبیل پر سفر کے دوران اس پر خرچ کرنا زکوٰۃ کے مال سے اس کا جواز یہاں سے نکلتا ہے۔ اور یہ 8 مدات ہیں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کی، جن کے بارے میں ذہن کو اچھی طرح واضح ہونا چاہیے، کیونکہ فرض صدقہ غیر مستحق کو نہیں دیا جا سکتا، صرف مستحق کو آپ دے سکتے ہیں، اور مستحق کون کون ہے یا کیا کیا جگہ ہیں ان کی تفصیل یہاں واضح کر دی گئی۔ اور اس معاملے میں یہاں تک احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جو اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوگی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کیا کہ مجھے بھی کچھ دیا جائے۔ آپ نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے 8 مصارف مقرر کر دیے۔ اگر تم ان 8 میں داخل ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، اور اگر تم نہیں ہو تو تم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض، الذین، وہ لوگ ہیں، یؤذون النبی، جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ کیسے دیتے تھے؟ باتیں کر کے، تانے دے کے، الزام تراشی کر کے، اور خاص طور پر صدقات کی تقسیم کے معاملے میں، جس کا پیچھے ذکر ہوا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اگر آپ انہیں دیں تو راضی ہیں، نہ دیں تو بڑے ناراض ہیں، اور جو وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو بھی ستانے آ جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ، وہ کان ہے۔ اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو، یعنی کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے کان تمہارے حق میں اچھا ہے۔ کسی کی بات سننا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تمیم الداری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا آئی، ایک ضرورت مند عورت آئی، کمزور سی، مسکین سی، اور وہ آپ کو ایک طرف لے گئی اور اپنی ضرورت کے لیے کچھ کہا، آپ نے اس کی ضرورت پوری کی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک بادشاہ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں اور بیچ میں ایک عورت آتی ہے کہ جو بالکل ایک معمولی سی ہے، اس کی معمولی حیثیت ہے، اس بادشاہ کو چھوڑ کر آپ اس عورت کی بات سننے لگتے ہیں۔ تو یہ جو سننا ہے کسی کی بات، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اچھا لسنر ہونا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بولتے بہت ہیں سنتے کم ہیں، حالانکہ سیکھنے کے لیے بھی سننا بہت ضروری ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ان کی بات سننا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو اذن کہنا کہ یہ بہت سنتے ہیں یا سنتے زیادہ ہیں، منافقین نے اس کو آپ کے خلاف کہنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کی یہ خوبی تو تمہارے ہی لیے بہت اچھی ہے، تمہیں کو فائدہ دے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح 2 ایسے لوگوں کے بارے میں سوچئے
کہ جن میں سے ایک بات سنتا اور ایک بات سنتا ہی نہیں. اور بات نہ سننے کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں. مثلاً کچھ لوگ دوسروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنتے. کچھ لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، کچھ لوگ ان کے دلوں میں کسی کا احساس ہی نہیں، ہمدردی نہیں، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے. ایک یہ کردار ہے. اور ایک کردار کیا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ توجہ سے سنیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بات کرنے میں آپ کو بھی اریٹیشن ہونے لگتی. تو ان میں سے بہتر کردار کیا ہے اس کا کہ جو دوسرے کی بات سنتے وقت اس کی طرف متوجہ ہو، غور سے سنے اور سننے کا موقع دے. تو یہاں منافقین نے اسے آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہا کہ آپ بہت باتیں سنتے ہیں دوسروں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات نہ سنتے، تمہاری طرف توجہ نہ دیتے، تو پھر اس میں تمہارا ہی نقصان ہوتا. یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اعتماد رکھتا ہے اللہ پر. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ہر ایک کی سننے لگ جائیں تو وہ سنا ہوا بھی نقصان دے جاتا ہے. تو سن کون سکتا ہے؟ اور اب سننا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کڑوی کہہ رہا ہے، کوئی کسیلی کہہ رہا ہے، کوئی اچھی کہہ رہا ہے، کوئی بری کہہ رہا ہے. ایسے میں سب کچھ سن کے انسان مطمئن رہے. کیونکہ جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بہت اچھی لگتی ہے مجھے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی کسی کو تانے نہیں دے گا، کوئی کسی کو زبان سے دکھ نہیں دے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ. لیکن دنیا میں چونکہ لوگوں کو آزادی ملی ہوئی ہے بولنے کی، لہذا وہ ہر طرف زبانوں کے تیر جو ہیں وہ پھینکتے رہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی دنیا میں اچھا بھلا ہے، آپ مطمئن بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں آپ کو، اتنے میں ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، آپ کا سارا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کسی نے آپ کو مارا نہیں، کسی نے آپ سے کچھ چھینا نہیں، آپ کیوں پریشان ہوئے؟ کس بات سے؟ ایک بات سے، ایک بات نے آپ کو پریشان کیا. اب ایسے میں سننا اور سب کی سننا اور سن کے پی جانا اور سن کے برداشت کر جانا اور سن کے اگنور کر دینا، معاف کر دینا، یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو اور جس کا اللہ پہ ایمان ہو. اس لیے فوراً بات کہا یؤمن باللہ، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں کس کو شک تھا کہ وہ اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے. دیکھیے نا، سننے میں کیا آتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے آپ کو، کوئی گالی دے رہا ہے آپ کو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب ایسے میں انسان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے، کیسے پرسکون ہو سکتا ہے؟ جب انسان ساری بات اللہ پہ چھوڑ دے. کہ وہ تو دیکھتا ہے کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر وضاحت کریں تو بھی اس کو یقین نہیں آئے گا، چھوڑ دیں تو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. تو ایسی صورت میں جو چیز انسان کو پرسکون کرتی ہے وہ کیا؟ اللہ پر ایمان اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں پر اعتماد کرتا ہے. یؤمنوں کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ایمان لانا، لیکن آمنا لی جب آتا ہے، لام کا صلہ آتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، کسی کی بات کا یقین کرنا. وہ مومنوں کی بات پر یقین کرتا ہے کیونکہ مومن سچے ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ منافقوں کی باتیں قابل اعتبار نہیں، تو جھوٹ بولتے تھے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی باعث رحمت ہے وہ نبی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ دکھ خاص طور پر باتوں سے
گفتگو سے پہنچایا جانے والا دکھ ہے، تانوں اور مینوں سے۔ منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو جو ایسے لوگ ساتھ تھے وہ الگ مجلسیں جماتے اور پیچھے پیچھے خلاف باتیں کرتے۔ سورۃ الاحزاب آیت 57 میں مزید اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ سمجھ میں کیا آیت سے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اس آیت سے جو سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مومن کو طرح طرح کی آزمائشوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعلیٰ ترین بلند ترین اخلاق کے باوجود لوگوں نے نہیں چھوڑا، طرح طرح سے ستایا، باتوں کے ذریعے، الزام تراشی کے ذریعے، کبھی اذن کہہ کے، کبھی مجنون کہہ کے، کبھی کچھ اور کہہ کے، تو پھر یہ سلوک کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے راستے میں یا دین کے راستے میں۔ اس کانٹوں بھری زندگی میں اس کا سفر کرتے ہوئے، اس پہ چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے آپ کو تکلیف دہ اور دکھ بھری باتیں سننے کو ملتی رہیں گی۔ ایسے میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر یقین، اعتبار کہ اللہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور پھر اہل ایمان میں سے جو قابل اعتبار اور بھروسے کے لائق لوگ ہوں، ان کے ساتھ ایسے امور پر مشورہ یا ایسے امور کے اوپر بات چیت جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اور پھر بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور رسول کو دکھ دینا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث ہے، اور دکھ دینے میں خاص طور پر وہ باتیں کرنا جو ان کو پسند نہیں، یا ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہوئے بری باتیں زبان سے نکالنا، یہ سب شامل ہو جاتا ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے پاس آ کے۔ کون؟ منافقین۔ کس لیے؟ لیردوکم، تاکہ وہ راضی کریں تم کو۔ پیچھے گزر چکی ہے بات۔ واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول احق، زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ، کہ وہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ مومن۔ اصل میں منافق کی دینداری لوگوں کے ڈر سے ہوتی ہے، نہ کہ خدا کے ڈر سے۔ تو ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو راضی مت کرو، ایسے کام کرو کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں، کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ایمان کا؟ کہ انسان کیسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پھر قیامت کے دن وہ راضی ہو۔ یعنی کس طرح راضی ہو؟ کہ وہ دیکھ کے ہمارے خلاف شفاعت نہ کریں، بلکہ ہمارے کاموں پر ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، انہو، کہ بے شک وہ، من یحادد اللہ، جو مخالفت کرے گا اللہ کی۔ محادہ کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں دشمن بن کے اٹھنا، کسی کے مقابلے میں اپنا محاذ قائم کر لینا۔ محادہ کا لفظ حد سے ہے، اور حد کہتے ہیں ہر چیز کی انتہا کو۔ تیزی کے لیے بھی حد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی جو انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ شارپ ہوتی ہے، جیسے چھری کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور حدید بھی اسی سے نکلا، لوہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہو من یحادد اللہ، لیکن یہاں کس معنی میں استعمال ہوا؟ مخالفت کے معنی میں، مقابلے پہ آنے کے معنی میں۔
جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ انسان کو اس رسوائی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک دنیا کی عزت بے عزتی کا تعلق ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اب تلاوت سنیے۔ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔